बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हम सब को अपनी फरमाबरदारी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हर तरह के शुरूर व फितन से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हमारे जान, माल, इज़्ज़त और ईमान की हिफाजत फरमाए। नादरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे नाकामी और कामयाबी के बारे में। नाकामी का कामयाबी के साथ गहरा ताल्लुक़ है। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं गुजरा जो कामयाबी की पीक पर पहुंचा हो और नाकाम ना हुआ। दुनिया के जिस बड़े जर्नैल की हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, साइंसदान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, बड़े नामवर सियासतदान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, नामवर शख्सियात की हिस्ट्री उठाकर देख लें, जिन्होंने भी दुनिया में तरक्की की है, नाम कमाया है, उन सब के पीछे नाकामियों की एक लाइन नजर आती है, नाकामियों की एक फहरिस्त नजर आती है। गोया कि वो जब कामयाबी की पीक पे पहुंचते हैं तो जितनी भी पीछे सीढ़ी थी उसके सारे के सारे जीने नाकामियों से भरे हुए हैं, लेकिन आखिरी उनकी कामयाबी उनकी सारी नाकामियों को छुपा देती है। उनकी जो नाकामियां हैं वो कामयाबियों के पीछे छुप जाती हैं और कामयाबी दुनिया को नजर आती है। इंसान जब किसी भी रास्ते पे चलता है, कोई भी इरादा करता है, काम करने का इरादा करता है, तो उसको आमतौर पर चार तरह की मुश्किलात का सामना होता है। नंबर एक, वो काम मुश्किल है। ये तो बड़ा काम मुश्किल ही होता है। बड़ा काम जो है वो हमेशा मुश्किल होता है। हमेशा हर मुश्किल से पहले आसानी होती है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। और यानी मुश्किलात ज़्यादा हैं, आसानी एंड पे जाकर इंसान को मिलती है और लोगों को आसानी नज़र आती है, लोगों को तरक्की और बुलंदी नज़र आती है। लोगों को इससे पहले वाली जो मुश्किलात होती हैं, जो हार्डशिप्स होती हैं, वो नज़र नहीं आती। चुनाचे सबसे पहली मुश्किल है कि काम मुश्किल है। तो ये तो होगा ही, बड़ा काम हमेशा शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन जब इंसान वो शुरू कर देता है और प्रैक्टिस करता रहता है, बार बार उसको करता रहता है, तो इंसान का वो शौक़ बन जाता है। और शौक़ किसको कहते हैं? जिसमें इंसान ना थकता है, ना उकताता है और ना किसी सिले की गरज से वो काम करता है, बल्कि वो बगैर बेलौस होकर काम करता है। लेकिन शुरू में वो काम वाक़तन मुश्किल होता है। तो इसलिए मुश्किल से नहीं घबराना। बड़े लोग मुश्किलात से नहीं घबराते, बल्कि वो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं और अंजाम वो अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अलबत्ता आगाज़ कर देते हैं। किसी शायर ने का खूब कहा है कि अंजाम उसके हाथ में है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज़ करके देख। तो रास्ते उन लोगों का इंतज़ार करते हैं जो चलते हैं, दरिया को वही पार करते हैं जो दरिया में उतरते हैं। जो किनारे पर, साहिल पर तमाशाई बनकर बैठे रहते हैं, वो दरिया को कभी भी पार नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टैंड हमने लेना है कि काम मुश्किल होगा, लेकिन हमें वो कर गुजरना है और आहिस्ता आहिस्ता हमें वो मुश्किल आसान लगने लगेगी। चंद ही दिनों के बाद हमारे लिए वो मुश्किल आसान हो जाएगी। और नंबर दो, दूसरी मुश्किल है वसाइल, के वसाइल नहीं होते। इस मुश्किल का भी हल है। आपके पास जो विजन है, जो आप जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, उसका इब्तदाई स्टेप लें। आप उस बड़े विजन को भी अपने सामने रखें, लेकिन इब्तदाई स्टेप आप लें। उसके लिए आपको बुनियादी चीज़ें वो तो ज़रूरी लेनी ही लेनी है, लेकिन आप अभी अपने जहन में ये रखें कि मैं इब्तदाई तौर पर यह काम शुरू कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरे पास वसाइल आते जाएंगे तो मैं इस काम को बढ़ाता चला जाऊँगा। शुरू में किसी के पास भी वसाइल नहीं थे। शुरू के अंदर नाकामियाँ उनको देखने में मिली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो चलते गए और कदम पे कदम उठाते चले गए, तो अल्लाह ताला ने उनको वसाइल भी दे दिए और अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलात को भी आसानियों में तब्दील कर दिया। और तीसरी चीज़ है कि नाकामी का खौफ, ये बहुत बड़ी एक वजह है कि इंसान आगे नहीं बढ़ता। इंसान किसी मुश्किल काम को हाथ नहीं डालता
کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ناکام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، لوگوں کی زبانوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کام کو نہیں شروع کر پاتا۔ تو ہم نے اس سے بھی نہیں گھبرانا، ناکامی کے خوف کو آپ دل سے نکال دیں۔ کوئی بھی دنیا میں نامور نہیں ہوا بغیر ناکامی کے، ناکامیاں ہی ناکامیاں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن آخری کامیابی ان کی اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ساری ناکامیاں ان کی چھپ جاتی ہیں۔ محنت ایسی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ تو مطلب یہ کہ کامیابی کا اتنا شور ہوتا ہے کہ اس میں سب ناکامیاں دب جاتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند لوگوں کی ہسٹری اور مختصر کہانیاں ذکر کرتا ہوں، مختصر واقعات بتاتا ہوں۔ تھامس ایڈیسن کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ اس نے سب سے زیادہ ایجادات کی ہیں، اور بلب اور خشک بیٹری کی ایجاد میں وہ 10,000 مرتبہ ناکام ہوا، اور کسی اینکر پرسن نے اس کو مزاح کیا اور طنزاً اسے کہا کہ آپ 10,000 مرتبہ ناکام ہوئے، اور اس نے مثبت رویے کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں بلب بناتے ہوئے اور خشک بیٹری بناتے ہوئے 10,000 مرتبہ ناکام نہیں ہوا، بلکہ مجھے 10,000 ایسے طریقے معلوم ہیں کہ جن سے بلب نہیں بنایا جا سکتا، اور ان میں سے ایک طریقہ ایسا ہے جس سے بلب بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس نے جواب دیا۔ اور دوسرا نام ہمارے پاس آتا ہے ابراہم لنکن، کہ جو وہاں تک یعنی سیاست کی جو سیڑھی تھی اس میں اس کی زندگی کے اندر ناکامیاں تھی، اور اس نے کتنی مرتبہ ناکام ہوا؟ 7 مرتبہ وہ ناکام ہوا، صدارت کے عہدے تک پہنچنے تک 7 مرتبہ ناکام ہوا۔ لیکن جب وہ کامیاب ہوا تو امریکہ کا بیسٹ صدر، وہ بیسٹ پریزیڈنٹ کہلایا وہ امریکہ کا، اور آج تک امریکی تاریخ اس کا نام سنہری حروف سے لکھتی ہے۔ تو اس کی زندگی کے اندر بھی ناکامیاں تھیں۔ ظہیر الدین بابر، سلطنت مغلیہ کا بانی، ہندوستان میں جس نے مضبوط سلطنت قائم کی، 800 سال تک ہندوستان کے اوپر انہوں نے حکومت کی۔ ظہیر الدین بابر وہ بھی بادشاہ بننے تک، سلطان بننے تک 7 بار ناکام ہوا، اور اس کو 8ویں بار کامیابی ملی اور اس نے مضبوط سلطنت قائم کر دی۔ اس کی ناکامیوں کی جو داستان ہے وہ اس کے اپنے جو علاقہ تھا وہاں سے، افغانستان کے اندر ایک دیہات تھا، وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور آخری جو اس کی فتح ہے رانا سانگا کے خلاف، وہ فتح حاصل کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرماتے ہیں، اور آگے پھر کامیابیوں کی لائن اور فہرست اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی وہ آدمی ہے کہ جس نے بیت المقدس فتح کیا، اور اس کی زندگی میں بھی شروع میں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ اس کے اپنے بھی اس کے خلاف تھے، عیسائی اس کے خلاف تھے، یہودی اس کے خلاف تھے، لیکن وہ لگا رہا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ اس کے دشمنوں نے اس کو کہا کہ ایوبی دا گریٹ، کہ ایوبی بہت بڑا لیڈر ہے، اور وہ نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے بلکہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح، یہ جو قسطنطنیہ کی فتح ہے، 8 مرتبہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے قسطنطنیہ پر، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، اور اس کو عیسائیوں سے آزاد کروانے کے لیے، فتح کرنے کے لیے، اس کو یہاں پر اسلامی سلطنت اور اسلامی پرچم لہرانے کے لیے 8 مرتبہ فتح کیا، 8 مرتبہ کوشش کی، لیکن آخری مرتبہ یہ سلطان محمد فاتح نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس کے پیچھے بھی، قسطنطنیہ کی فتح کے پیچھے بھی ناکامیوں کی ایک داستان ہے، لیکن ناکامیوں سے وہ لوگ گھبرائے نہیں بلکہ آگے بڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح چاند پر پہنچنے کے لیے سائنٹسٹ نے، یعنی سائنسدانوں نے تقریباً 16,000 گاڑیاں تباہ کی، چاند پر پہنچنے کے لیے 16,000 گاڑیاں تباہ ہوئیں، اور ہر بار یہی سوال کیا جاتا رہا کہ مسئلہ کیا تھا اور اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو 16,000 مرتبہ ناکام ہونے کے بعد جب چاند پر گاڑی پہنچی تو ریسرچ کے، تحقیق کے دروازے کھل گئے، اور بے شمار ریسرچ کے دروازے کھلتے چلے گئے، جس سے انسانیت کو بہت فائدہ ہوا۔ تو آپ کے سامنے میں نے یہ چند لوگوں کی جو ہے وہ کہانیاں ذکر کی ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگ ناکامی کے خوف سے اور وسائل نہ ہونے کے خوف سے، اور اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، آج جو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہمارے اوپر تانے کسیں گے اور ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں گے، کل کو ہماری کامیابیاں دیکھ کر وہ لوگ تالیاں بجا رہے ہوں گے،
وہ لوگ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ لوگ ہمارے آٹوگراف لے رہے ہوں گے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا کام ہے صبح و شام چلنا مدام چلنا۔ اور علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو کامیابیوں کی جو داستانیں ہمیں سنائی جاتی ہیں، ان کے پیچھے ناکامیوں کی بھی داستانیں ہوتی ہیں، لیکن کامیابی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بالآخر انسان جو ہے وہ ناکامیوں کو شکست دے کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہیں، اگر ہم ان پوائنٹ پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کام مشکل ہے، وسائل نہیں ہے، ناکامی کا خوف ہے، یا لوگ کیا کہیں گے، ان پر فتح حاصل کرنی ہے تو لگاتار ہمیں چلتے رہنا ہے، چینٹی کی طرح ہمیں چلتے رہنا ہے۔ ہمارے راستے میں کسی کی انگلی آ جائے، کوئی لکڑی آ جائے، ہمیں گزر جانا ہے، کوئی دیوار آ جائے، ہمیں گزر جانا ہے، کوئی اینٹ آ جائے، ہمیں گزر جانا ہے، لیکن ہم نے اپنی منزل کو سامنے رکھنا ہے اور اپنا ویژن۔ ایک چیز اور ہے کہ ہم اس لیے کام مشکل ہو، وسائل نہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے، ناکامی کا خوف، اس لیے بھی ان چاروں فیکٹرز کی وجہ سے کام کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے ویژن نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ہم ایک مقصد طے کریں، ایک منزل طے کریں کہ جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، اور پھر اس کی طرف آہستہ آہستہ سفر شروع کر دیں۔ جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے، اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، پریکٹس جو ہے وہ پرفیکٹ بناتی تو نہیں ہے، لیکن وہ پرفیکٹنیشن کی طرف لے جاتی ہے انسان کو، یعنی تکمیل کی طرف لے جاتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں انبیاء کے بعد کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، لیکن البتہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامل ہونے کے قریب ہے، یعنی اکملیت کے جو درجات ہیں ان تک وہ پہنچ چکا ہے۔ وہ کیسے پہنچا کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے ویژن کو ٹھیک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر میدان میں، جو میدان بھی ہم چوز کریں، اس میں ایمانداری اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔